قرآن مجید میں سورہ کہف میں آیات نمبر 83 سے 98 میں ایک عظیم بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے زمین میں طاقت، حکومت اور عدل و انصاف عطا کیا تھا۔ وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس کی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، اور وہ اللہ کی ہدایت پر چلتے ہوئے دنیا میں عدل و انصاف قائم کرتا تھا۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو دنیا میں حکومت دی اور اس کو وسائل عطا کیے۔ وہ اپنی فوج اور لشکر کے ساتھ سفر پر نکلے اور سب سے پہلے مغرب کی طرف گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو میں تمہیں اس کا کچھ ذکر پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور ہر چیز کا سامان عطا کیا۔ ذوالقرنین جب مغرب کی سرحد پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک سیاہ اور کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں انہیں ایک قوم ملی اور اللہ نے ان سے کہا کہ اگر چاہو تو انہیں سزا دو اور اگر چاہو تو نرمی سے پیش ہو۔ ذوالقرنین نے فیصلہ کیا کہ جو ظالم ہیں انہیں سزا دی جائے اور جو نیک ہے ان کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ پھر وہ مشرق کی طرف نکلے اور ایک ایسی قوم کو پایا جو سورج کی روشنی کے بغیر کوئی سایہ نہ رکھتی تھی، یعنی وہ کھلے میدان میں رہتی تھی۔ ذوالقرنین نے ان کے ساتھ بھی انصاف کیا اور آگے بڑھے۔ ذوالقرنین کا تیسرا سفر ایک ایسی قوم کی طرف تھا جو دو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی۔ یہ قوم یاجوج ماجوج کی ظلم و ستم سے شدید خوفزدہ تھی۔ وہ لوگ انتہائی وحشی اور خونخوار تھے، ہر چیز کو تباہ کر دیتے، کھیتوں کو جلا دیتے، جانوروں کو مار ڈالتے اور انسانوں پر ظلم ڈھاتے تھے۔ یہ کمزور قوم ذوالقرنین کے پاس آ کر فریاد کرنے لگی، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ مال دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ یہ سن کر ذوالقرنین نے کہا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، جو طاقت اللہ نے مجھے دی ہے وہ کافی ہے، بس تم میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ ذوالقرنین نے لوگوں کو کام پر لگا دیا۔ انہوں نے لوہے کی بڑی بڑی چادریں اکٹھی کی، انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھا اور پھر پگھلا ہوا تانبا ان کے درمیان ڈال دیا تاکہ دیوار مضبوط ہو جائے۔ جب دیوار مکمل ہو گئی تو ذوالقرنین نے کہا، یہ دیوار اللہ کی رحمت سے بنائی گئی ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے گرا دے گا اور وہ دن قیامت کے قریب ہوگا۔ یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ قیامت کی ایک بڑی نشانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج قیامت کے قریب نکل آئیں گے اور پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے۔ ہر دن وہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ تک جاتے ہیں تو کہتے ہیں کل پھر آئیں گے، مگر اللہ کی مرضی سے دیوار ہر صبح ویسی ہی مضبوط ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ جب قیامت قریب ہوگی تو اللہ انہیں کہنے کی توفیق دے گا، انشاءاللہ کل ہم اسے توڑ ڈالیں گے، اور اگلے دن وہ دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور ہر چیز تباہ کر دیں گے۔ یہ قوم اتنی بڑی ہوگی کہ جب وہ کسی دریا پر پہنچے گی تو پہلا گروہ سارا پانی پی جائے گا، اور جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کہ یہاں تو پہلے کبھی پانی تھا۔ یاجوج ماجوج کا خاتمہ۔ یاجوج ماجوج دنیا کو برباد کر دیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک پہاڑ پر پناہ لیں گے، کیونکہ ان کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے اور اللہ ایک خاص بیماری کیڑوں کی شکل میں ان کے گردنوں میں پیدا کر دے گا، جس سے وہ سب ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پھر زمین پر کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا نہ رہے گا، اور اللہ پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں اور پھینک دے گے۔ پھر بارش ہوگی جو زمین کو صاف کر دے گی، اور تب زمین میں سکون اور برکت آ جائے گی۔